السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد معی فی الجنہ رواہ الترمذی و احمد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ترمذی کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو برادران اسلام، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان ہو چکا ہے کہ میرے اس تقریر کا عنوان کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا کیسا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تلاش کریں تو ہمیں یہ بات واضح طریقے سے ملتی ہے کہ ایسے کام یا ایسے افعال ہم نہیں عمل کریں گے، ایسے کام ہم نہیں کریں گے جو دین اسلام کے علاوہ غیر مذہبی لوگ وہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی آدمی کسی غیر مذہب والوں کی کسی عادت طور طریقے کو اپناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، تو لہٰذا
اس سے پہلے کئی مرتبہ دروس میں اور خطبوں میں میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو برتھ ڈے منانا یہ اپنے چھوٹے بچوں کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے برابر ہے۔ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے کسی دوسرے کے تھرو کرنے کے لیے منع فرمائے ہیں، تو اسی کام کو ہم ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نشانہ بنا کر کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہونا پڑے گا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہرحال تو برادران اسلام، دیکھیے اگر دنیاوی ماحول کو ہم لے لیں گے، کسی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے یا کسی کی یوم پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی بات میں ہم سے ناراض نہ ہو اور اس کو کسی بھی طرح ہم خوش کر دیں۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اور کئی ایک مصائب برداشت کیے، اور یہ سارے تکلیفوں کو برداشت کر کے دین ہم تک پہنچائے ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض عین ہے، جیسے اللہ کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرنے سے بھی ہم ڈرنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کن افعال کے کرنے کی وجہ سے جو ہے خوشی کا اظہار فرمائے ہیں، ان پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ خطبہ مسنون کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی حدیث، من احب سنتی فقد احبنی۔ اب دیکھیے ایک اصول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ میں اگر کسی آدمی سے محبت کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، تو ایک طرفہ محبت ہو گئی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ جب ہوگا تب میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، تب جا کر نتیجہ نکلے گا اور تب جا کر اس کے فوائد ظاہر ہوں گے۔ میں جس آدمی سے محبت کر رہا ہوں وہ بھی اگر مجھ سے محبت کرنے لگے تو پھر جو ہے نتیجہ نکلے گا کہ خیر کا نتیجہ، اس کا جو ہے پھل لوگوں کو نظر آئے گا۔ تو برادران اسلام، ہم میں کا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ہم میں سے بعض ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم میں کے بعض لوگ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، خوشی کا اظہار کریں، ان کام کرنے سے، ان افعال پر میں کر گزرنے سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے رضامندی حاصل ہو۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کام کرنے سے اپنے رضامندی کا خیال ظاہر کیا؟ وہ یہ ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی۔ دیکھو تم میں کا ہر کوئی شخص مجھ سے محبت کر سکتا ہے، مگر میں جس سے محبت کرنا ہے تو تحقیق کہ وہ میری سنتوں سے محبت کرے، بوجھ نہ سمجھے، مشکل سمجھ کر اس کو عمل کرنے پر اتر نہ آئے، بلکہ محبت سے، جوش سے، جذبے سے جو ہے عمل کرے۔ برادران اسلام، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ کے پاس رکے ہوئے ہیں، اور کفار وہاں سے جو ہے اپنا راستہ روک کر ہم کسی بھی حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر رک کر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، بس عمرہ کر کے جو ہے واپس چلے جائیں گے۔ تو برادران اسلام،
اس وقت جو ہے قریش کے جانب سے عروہ بن مسعود ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں چل کر وہ اسلام قبول کر لیے۔ مکے کے قریش کے جانب سے عروہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے، اور جتنی بات کچھ کر سکتے تھے وہ کر لیے اور واپس چلے گئے۔ مکے کے قریش کے سامنے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اے مکے کے قریش کے لوگوں، اے سرداروں سنو، میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھی جا کر آیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دربار کا بھی معائنہ کیا ہوں، وہاں بھی جا کر آیا ہوں، مگر کسی بادشاہ کے اس کے درباری اتنا عزت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ قسمیں کھا کھا کر کے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا دیوانگی ہے، وہ کیا محبت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں تو ان کے جسم سے جھڑتے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے ان کے صحابہ ایک دوسرے اپنے ہاتھ پر لے لینے کے لیے جو ہے سبقت کرتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی دیتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور تبرکن اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محبت کا نمونہ ہے، صحابہ کرام نے پیش کر دیا، اور یہ روایت بخاری کی ہے، میں آپ کے سامنے جو پیش کیا۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، میرے سنتوں سے تم محبت کرو، تحقیق کہ مجھ سے محبت کرنے کے برابر ہے اور میں تم سے محبت کروں گا۔ ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، اور جو کوئی آدمی مجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ تو برادران اسلام، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ بنا کر ہمارے پاس پیش کیا ہے، تو برادران اسلام وہ نمونے کو ہم اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو برادران اسلام، اب وہ کون سے عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ بھی راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رضامندی کا اظہار فرمائے ہیں؟ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اس کے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اور ہدایت اس لیے دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرک کراہت محسوس کرے، ناراض ہو جائے، غصے میں آ جائے، جو کچھ بھی ہو، اس دین کو، اس دین حق کو اور جو ہے یہ ہدایت کو سر عام کر دیں۔ تو برادران اسلام، اگر ہم لوگ یہ جو برتھڈے منانا، میلاد النبی کے جشن منانا، کتاب و سنت میں صریح طور پر اس کی اجازت نہیں ہے اور ناجائز قرار دیے ہیں، تو اسی کو اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو برادران اسلام، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کیا ہم وہ عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمایا، اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا؟ بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
اگر تم یہ چاہتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں لوگوں سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ تم سے محبت کرنا چاہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نبی کی اتباع کرو، نبی نے جتنا کام ہمیں بتائے ہیں اسی کام پر عمل کرنا، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بازو رکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ دین میں آگے بڑھ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا جو ہے، جن کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضامندی کا اظہار کیے ہیں ان کاموں میں حد سے زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں تو برادران اسلام پھر یہ دین نہیں ہوگا۔ جو میلاد النبی کے نام سے ہم کرتے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیوں کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو برادران اسلام اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جا سکتی ہے، حالانکہ اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے ہیں کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو اذان کی آواز جہاں جہاں تک، جتنی دور تک پہنچتے اتنی دور تک شیطان بھاگ جائے گا۔ تو اب ہم عید کی نماز ہی تو پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، تو پھر اذان بھی کہہ لیں گے، اچھی بات ہے، شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اگر اس کو ایجاد کریں گے تو کیا لوگ خاموش رہیں گے؟ اس کی دلیل مانگیں گے، اس سے ناراض ہو جائیں گے؟ تو برادران اسلام یہ ایک نئی چیز ہے، دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو برادران اسلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بننے کے بعد 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں دنیا کے اندر، اس وقت 23 سال کی عمر میں کسی ایک سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ آج میرا پیدائش کی دن ہے لہٰذا خوشیاں مناؤ، یا آپ خوشیاں مناتے ہوئے جو ہے کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ رہا ہے، ایک سنت رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں، کس لیے رکھتے ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے بارے میں فرمایا کہ آج کا وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی دن جو ہے مجھے نبوت ملی ہے۔ اور اگر دوسرے احادیث کا مطالعہ بھی کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیے تو پیر کا دن تھا، مدینے میں داخل ہوئے تو پیر کا دن تھا۔ تو برادران اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالی مجھے پیدا کیا ہے اور رسالت جیسی ایک بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑے منصب سے مجھے نوازا ہے، لہٰذا شکر گزاری میں جو ہے روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میرے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ کرے کس کا نامی اعمال ہیں اور وہ اب کس حال میں ہے، تو فرشتے کہیں کہ اب روزے کی حالت میں ہے وہ، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو برادران اسلام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے سے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے ان کاموں کو کرنا چاہیے، اور ان کاموں کو کرتے ہوئے کبھی بھی مقدم نہیں ہونا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسلام چند حدود مقرر کیے ہیں، انہی حدود میں عبادات بھی کرنا ہے، انہی حدود میں اپنی کمائی کے ذریعے تلاش کرنا ہے، اپنے روز مرہ کے زندگی کے تمام ضروریات انہی میں گزارنا ہے، انہی میں جو ہے اختیار کرنا ہے۔ تو برادران اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو
اللہ اور اس کے رسول کے سے مقدم نہ ہو جاؤ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو برادران اسلام، اگر عبادات میں آگے بڑھے، کوئی آدمی یہ کہیں کہ مغرب کی 3 رکعت ہے، میں ثواب اور بھی زیادہ کمانے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھوں گا، تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ اگرچہ کہ وہ 3 سے زیادہ پڑھا ہے مگر اس کی پوری نماز ضائع چلی جائے گی. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک مکمل دین پہنچا دیا ہے. دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کرنا اور اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا، یہ بالکل بدعت ہے، بلکہ یہ جو ہے ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے مقدم نہ ہو جانا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ سمیع علیم. سمیع علیم، اگرچہ کہ تم کام نہ کرو مگر صرف الفاظ بھی ادا کرو تو بھی اللہ سے ڈرو. ایسا نہیں کہ ہم عید تو نہیں منائیں گے، جشن تو نہیں منائیں گے، مگر گفتگو کا انداز یہ ہے کہ کیا برا ہے. محفل میلاد النبی کی محفل سجانے میں کیا برائی ہے؟ اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو وہ چیز بھلی معلوم ہو رہی ہے. ایسے گفتگو کرنے سے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی آدمی یہ کہے کیا برا ہے، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، ایک نماز بھی ضائع نہیں کرتا، ہر نماز تکبیر تحریمہ سے پڑھ رہا ہوں، روزوں کی پابندی ہے، بلکہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہوں میں. اب یہ تمام اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اگر میں درگاہ کو بھی چلے جا رہا ہوں، کسی قبر پر چادر بھی اگر چڑھا رہا ہوں، تو کیا برا ہے اس میں؟ تو برادران اسلام، اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اپنے ایمان میں خلل آ جائے گا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے پڑے گا. ایسے الفاظ ہیں یہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک بات یہ ظاہر کرتا ہے علیم کے بارے میں، اگر تم کسی کو اپنی زبان سے بھی ایسے الفاظ نہ کہو مگر دل ہی دل میں سوچنے لگ جاؤ کہ کیا برا ہے، عید میلاد النبی منانے میں کیا برا ہے، درگاہ کو جانے سے کیا برا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں فلاں کرنے سے کیا برائی ہے، فلاں کرنے سے، دل ہی دل میں خیال کر لیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ تمہارے دل کس طرف، کن اعمال کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، کن طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو تو یقیناً تم جو ہے دین اسلام سے پھر جاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول کے سے مقدم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. برادران اسلام، تاریخ ہمارے پاس گواہ ہے، جتنے بھی پچھلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی اگر سیرت ہم نے پڑھیں گے، ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو برادران اسلام، یہود میں سے اللہ تبارک و تعالی یہ گروہ کو، ان کی شکل و صورتوں کو بندر بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، نافرمانی، کھلم کھلا نافرمانی کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل رسوا ہو کر تمہاری شکل و صورت بندر کی طرح بن جاؤ. بندر کی طرح بن گئے ہو. امت محمدیہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سے ڈرائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور متفق علیہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی امام سے آگے نہ بڑھو.
امام تکبیر کہے اللہ اکبر، رکعت باندھ لے تو تم رکعت باندھ لو، رکوع کرے اس کے ساتھ یا اس کے بعد تم رکوع کرو، سجدہ کرو تو اس کے ساتھ یا اس کے بعد سجدہ کرو، سجدے سے سر اٹھاؤ تو اس کے ساتھ یا اس کے بعد سر اٹھاؤ۔ اگر کوئی شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا سر گدھے کا سر نہ بن جائے۔ یہ مقدم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ سر اٹھا کر جو ہے کیا نماز چھوڑ کر چلے جائے گا؟ جلدی میں آ کر جو ہے وہ سر اٹھا لے گا، یا نماز کی کوئی قدر اس کے دل میں نہیں ہے، وہ کوئی نماز کو دین کا شاعر نہیں سمجھتا، بس اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ سر اٹھا لیتا ہے اور امام سے آگے آگے ارکان کو ادا کرتا ہے، تو برادران اسلام اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کا سر کہیں گدھے کا سر نہ ہو جائے۔ یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی تفسیر ہے، یہ لا تقدموا، آگے نہ بڑھو دین میں، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، خصوصاً عورتوں کے اندر یہ سی چھوٹی چھوٹی باتیں نکل جاتی ہیں مگر حقیقت میں بہت بڑی باتیں ہیں۔ کیا ہوا؟ گھر کے اندر کھیر پوریاں بنا لیں گے، کون دیکھتا ہے، کون کرے گا؟ فاتحہ دلائیں کسی کو نہیں معلوم، شکر رکھ کر جو ہے فاتحہ دلا لیں گے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی سمیع علیم ہے، باریک سی باریک باتوں کو بھی سنتا اللہ تبارک و تعالی، دلوں میں گزرنے والی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جان لیتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ اگر اس طرح کا عمل کریں گے تو برادران اسلام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارے اعمال بھی یہاں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اعمال کے کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیے ہیں، تو برادران اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام افعال کرنے پر رضامندی کا اظہار کیے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی وقتها، قلت ثم ای، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین، قلت ثم ای، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز اپنے وقت پر ادا کرو، اس سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، سال میں ایک مرتبہ جو یوم ولادت کا دن آتا ہے، تو برادران اسلام اس یوم ولادت کے دن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت یاد آتی ہے، اسی دن جو ہے پکائے کھائے اور اس کو کچھ اور کام جو کتاب و سنت میں موجود نہیں وہ کر لیے اور خوشی کا اظہار کر لیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصلاۃ علی وقتها، نماز اپنے وقت پر پڑھو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو وہ کاموں کو چھوڑ دیے ہم اور سال میں ایک دن کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ تو برادران اسلام، جتنے بھی لوگ ہیں جو عید میلاد النبی کے جشن منانے والے ہیں یا اس میں حصے دار ہیں کسی بھی قسم کے کیوں نہ ہو، تقریباً آپ دیکھیے سب کے سب زیادہ سے زیادہ بے نمازی ہوں گے، نماز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ای، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین،
والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. آج والدین ہم سے بالکل ناراض ہیں الا ماشاء اللہ. جنہیں اللہ نے رحم کیا وہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، مگر تقریباً ہر گھر کے اندر کسی بھی والدین سے جا کر پوچھئے کہ کیسے ہے تمہارے اولاد، تو فوراً جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. بعض والدین تو صرف اتنی بات پوچھو کہ کیسے ہیں تمہاری اولاد، تو وہ اپنی زبان سے بولنے سے پہلے ان کی آنکھ بول پڑتی ہیں، آنسو جھلکا دیتے ہیں. اس سے سننے والا، سوال کرنے والا، ارے میں کئی کو تو بھی پوچھا، ان کو پوچھ کر ان کے دل کو تکلیف میں نے دے دیا. یہ ماحول ہے. روزمرہ کی زندگی میں اللہ کو خوش کرنے کے یہ عمل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ یہ عمل کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا. تو برادران اسلام، ہم لوگ ایسے عمل کو چھوڑ دیا، ناراض کر دیا والدین کو، ناراض کر دیا اپنے رشتہ داروں کو، ناراض کر دیا اپنے بھائیوں کو. نہ نمازی ہیں، نہ اپنے انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، پڑوس پریشان ہیں ہم سے. تو برادران اسلام، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سال میں ایک مرتبہ جشن میلاد النبی میں ہم شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی کا اظہار کیے ہیں، اب ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جشن میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے؟ برادران اسلام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ہم اپنے نفسوں سے جہاد نہیں کر سکتے تو اپنے جسم سے کیا جہاد کریں گے؟ صبح کی نماز کو اٹھ کر آنے کے لیے جہاد نہیں کر سکتے ہم اپنے نفس سے. 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتے. حرام کام چھوڑنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتے ہم. اور اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیوی سے جہاد نہیں کر سکتے. بیوی اپنے شوہر سے جہاد نہیں کر سکتے. والدین اپنے نفس کو مار کر اولاد کو خوشی نہیں دے سکتے. اولاد اپنے نفس کو مار کر والدین کو خوشی نہیں دے سکتے. یہ جہاد کب کر سکتے ہیں ہم؟ اپنی گردنوں کو تلواروں کے نیچے کب لا سکتے ہیں ہم؟ اپنے دن رات تلواروں کے سائے میں کب گزار سکتے ہیں ہم؟ برادران اسلام، واقعتاً میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ کس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول بنایا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پیدا ہو گئے جشن منا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کیا عام آدمی بھی پیدا ہوتے ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری رسول ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات جاری اور ساری رہیں گے. کتنا بھی زمانہ ماڈرن ہوتا چلے جائے مگر اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ثابت ہوتے رہیں گے. تو برادران اسلام، یہ ان کی کارکردگی کو، ان کے مقصد کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول بنانے میں کیا مقصد تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم ظاہر کر کے بتائیں کہ دین اسلام ہی سب سے بہتر دین ہے. اپنے اعمال و کردار کے ذریعے، اپنے اقوال و اطوار کے ذریعے ثابت کر کے دکھائیں کہ دین ہی بہتر دین ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا، وقت ختم ہوتے چلے جا رہا ہے. برادران اسلام، آپ دیکھیے اسلام کی عیدوں کو، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، سامنے رکھیے، اور غیر مذہبی عیدوں کو سامنے رکھیے. دونوں میں سے موازنہ کر کے دیکھیں کس کے عید بہتر ہے. عید الفطر میں ہوتا کیا ہے؟ عید کے لیے نکلنے سے پہلے فطرہ ادا کرتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے کہ ہم سے پہلے عیدگاہ کو ہم پہنچنے سے پہلے فقراء، مساکین، غریب، لاچار انسان ہم سے پہلے پہنچ کر ہمارا انتظار کرتے ہوں گے کہ یقیناً یہ مسلمان آئیں گے اور نماز سے پہلے فطرہ ادا کریں گے، نماز کے بعد صدقہ کچھ نہ کچھ خیرات کر کے جائیں گے. ہوتا بھی یہی ہے
کہ کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے ہم واپس آتے ہیں. ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آتے ہیں تو مساکین، یتیموں، بیواؤں کا جو ہے مسکن کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے زکوٰۃ میں سے یہاں تک پہنچنا ہے. عید الاضحیٰ میں بھی بالکل اسی طرح کے ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، اس میں انسانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر دوسروں کے اتوار کو دیکھیے، اگر دیوالی کو بھی لے لیں گے تو پٹاخے اڑاتے ہیں، ہزاروں کے روپے ڈال کر وہ پٹاخے لاتے ہیں تو اس کو جلانا، نوٹوں کو جلانا، پیسوں کو جلانا دونوں ایک ہے. ہمارے پاس 1000 روپے تھے، اس 1000 کو لے جا کر خریدے پٹاخے لا کر جلائے. گویا کہ وہ پیسوں کو جلا کر خاک کرنے کے بجائے پولوشن کو پھیلا رہے ہیں. خود تو جو ہے اس میں برباد ہو رہے ہیں، مالی حیثیت سے اور جسمانی حیثیت سے خود برباد ہو کر دوسروں کو، اسے ساؤنڈ پولوشن بھی ہے، ایئر پولوشن بھی ہے. برادران اسلام، اور اسی طرح دوسرے تمام عیدوں کو دیکھ لیجئے، آج کل سڑکوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کے روپے ڈال کر پھر پانی میں سلا رہے ہیں. کیا فائدہ کیا ہے اس میں؟ برادران اسلام، یہ ظاہر ہمیں دکھائے دے رہا ہے کہ مسلمانوں کی عید کتنے بہتر ہیں، جس میں مال و دولت تقسیم ہو رہی، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں عید الفطر میں، اور اناج و غلہ تقسیم ہو رہا ہے، اس سے غربا، یتیم، مساکین فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بہتر دین ہے. اس سے یہ بہتر دین ہے جس میں گوشت تقسیم ہوتا ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں. یہ ہے پیسے جلانے کے برابر، ہولی میں پیسے اڑانے کے برابر. یہ دین، یہ مذہب، یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ صحیح ہے. اب ہمیں کھلم کھلا یہاں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم میں کا ہر کوئی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی بہتر ہے تمام عیدوں، دوسرے عیدوں سے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرے اور اس سے ہم محبت کر کے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں، اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، یہ بہتر ہے. لیظہرہ علی الدین کلی، تمام دینوں پر غالب لا کر دکھائیں. غالب بھی جنون کی طور پر نہیں، بلکہ اس کے فوائد ظاہر کریں. دنیا کے اندر انسانوں کے دلی فوائد کیا ہے، اس کے نفسانی فوائد کیا ہے، اس کے جسمانی فوائد کیا ہے، انفرادی فوائد کیا ہے، اجتماعی فوائد کیا ہے، یہ تمام ثابت کر کے دکھائیں. صرف بولنے سے نہیں ہوگا، عمل کر کے دکھانا ہوگا. بولنے کو سب لوگ بولیں گے، عمل کرنا بڑی بات ہے. تو بہرحال آج کے اس پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی غیر مذہب کے طور طریقے کو اپنائے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ جب مدینے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودوں کو محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کی مخالفت فرمائی. 2 روزے رکھ کر ایک دن اگلے یا ایک دن پچھلے مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں روزہ وہ رکھتے ہم بھی رکھیں گے، وہ بھی اچھا کام، ہم بھی اچھا کام، یہ نہیں کہا. ان کی مخالفت کرنا چاہیے. ہم الٹا دین کو بگاڑ کر ان کے طور طریقے میں ہم چلے جا رہے ہیں. تو برادران اسلام، یہ کہاں کی دینداری ہے جس کا کوئی کتاب و سنت کے اندر ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائشی دن کے بارے میں اظہار فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. تو برادران اسلام، اب آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں کتنی ایسی سیرت کی کتابیں ہیں جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں اور اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. حقیقت میں 9 ربیع الاول کا وہ تاریخ ہے، 9 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوئے. آپ الرحیق المختوم اٹھا کر دیکھیے، مختصراً تفصیل سے انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو برادران اسلام، 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. اب 12 ربیع الاول کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے. دیکھو شیطان بھی ہمارے ساتھ کتنا گھنونا کھیل کھیل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بتا کر وفات کے دن پر جشن منانے کا جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں طریقہ سکھاتا. ہمیں اتنی بھی عقل نہیں. ہم تو ترقی کر لیے سمندروں میں جو ہے چلنا، ہم نے ترقی کر لیے آسمانوں میں اڑنا،
ہم نے ترقی کر لیے بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں، ہم نے ترقی کر لیے زمین کی گہرائی میں کیسے اتر سکتے ہیں، ہم اتنا کچھ نہیں معلوم کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، وفات کی تاریخ ہے، وہ پتہ نہیں کر سکے، کیا ترقی ہم نے کیے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، غور کریں، دین سمجھ کر ہم جو بھی کام کرتے ہیں یقیناً اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کو تلاش کرنا ہوگا۔ میں خطبہ جمعے میں بھی بتایا ہوں، عبادات اور معاملات ہیں، عبادات میں حکم کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حکم ہے تو عمل کریں گے دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، اور معاملات میں منع کرنے کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو منع نہیں کیے، تو منع نہیں کیے تو عمل کر سکتے ہیں، وہ تجارت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو خلاصہ یہی ہے کہ اس طرح کے میلاد، یوم میلاد کے جشن نہ تو ہم اپنی اولاد کے یا کسی بھی کا نہیں منا سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں منا سکتے۔ کتاب و سنت کی روح سے یہ جو ہے کسی طرح کا کوئی ثبوت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور محبت کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں، تو ان تمام کاموں کو عمل کریں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر فرمائے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ورنہ ہم نیکی ثواب سمجھ کر کرتے رہیں گے، دوسری طرف ہمارے اعمال برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بس انہیں چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر نیکی کا کام کتاب اللہ اور سنت رسول کے ثبوت پر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کی اطاعت و اتباع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صرف سنیں اور کہے باتوں پر عمل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر بات کی دلیل تلاش کر اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بے روزگار ہے اللہ اس کو روزگاری عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، اے اللہ ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں مگر روزگار سے عاری ہیں، اے اللہ ان کو روزگاری بہتر سے بہتر روزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بعض لوگ حرام کی طرف چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو لوٹ کر حلال کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان اچھے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رذیل اور برے اخلاق کو اپنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بخیلی اور کنجوسی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ کفر شرک کے کام کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ توحید پر جمے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر اناج پانی میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہر بلا مصیبت بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ خوشیوں میں سے خوشی ہے شادی بیاہ کا موقع، اے اللہ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے مسلمان گھروں کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ رشتے کے نیک رشتے کے متلاشی ہیں، اے اللہ جلد سے جلد نیک رشتے انہیں عطا فرما۔ اے اللہ بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی میاں بیوی ہیں اے اللہ ان تمام کے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا فرما، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اے اللہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کے ارمان کو پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی نوجوانوں کے سرپرست ہیں، جو بھی والدین ہیں، اے اللہ ان کو سنت کے مطابق نکاحیں شادیاں کروانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر سنت کے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔